آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ صحافیوں سے کتنے خوفزدہ ہے؟ یہ حکومت ہر پاکستانی سے خوفزدہ ہے۔ اس حکومت کی جڑیں عوام میں نہ ہونا تو وہ عوام سے، صحافیوں سے، وکلاء سے، تاجروں سے، کسانوں سے، سب سے خوفزدہ ہے۔ صرف صحافیوں کو نہیں، 24 کروڑ عوام کو اس ملک کی بے لگام اسٹیبلشمنٹ، بے لگام اشرافیہ، بے لگام ایجنسیاں اور پولیس کے سامنے پھینک دیا ہے۔ آپ صحافیوں کا جو سوال ہے نا، جو سوال پوچھے گا، جو ہم تو پوچھیں گے سوال، ان کو پسند آئے نہ آئے، اب وہ ہمارے سوال پوچھنے پہ اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ یہاں پر یہ بختر بند گاڑیاں پوری اسلام آباد کی پولیس لا کر یہاں پر کھڑی کر دیں گے تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم رک جائیں گے؟ ہمیں بند کرنا ہے یار، بند کر لیں۔ بند کر کے بھی دیکھ لیے انہوں نے کیا کر لیے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اتنی ڈنڈے بردار فورسز، مطلب کہ اتنا خوف صحافیوں سے۔ کیا ہم لوگ، آپ کلاشن خوف لے کے آئے، کیا لے کر آئے ہم لوگ؟ ہم حق کی بات لے کے آئے ہیں، سچ کی بات لے کے آئے ہیں۔ اتنا خوف ہے سچ سے ان کو؟ یہی تو خوف ہے۔ یہ آج ہاتھ کھڑے ہو گئے، ہم سب کٹھے ہیں شکیل صاحب، ہم سب کٹھے ہیں اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ اب گھبرائیں نا، یہ آپ کی جنگ ہے۔ ہر سوشل میڈیا کا ورکر ہمارا ساتھی تھا، ہے، رہے گا۔ جھوٹ کے ہم ساتھ نہیں، سچ کے لیے مر جائیں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھتے اور بولے والوں کو آغا شیخ سرور کا السلام۔ پاکستان میں اس وقت بول کے لب آزاد کی جگہ بول ہے لب عذاب ہے تیرے ناظرین کرام ہو چکا ہے۔ میں اس وقت ڈی چوک پہ موجود ہوں اور میرے پیچھے کے مناظر آپ تازہ ترین دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام۔ صحافیوں کی تعداد ایک ہجوم کی صورت میں ہے، لیکن ناظرین کرام زیادہ تر پولیس جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ آپ ذرا سامنے کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ہرمیت سنگھ صاحب اور رانا عظیم، ہر طرح سے صحافی اس وقت ڈی چوک میں موجود ہیں۔ ڈی چوک اس وقت ایک ایسا مارکا بن چکا ہے، اگر کہیں پر بھی کوئی آواز دبائی جاتی ہے تو یہاں پر مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ریڈ زون کی طرح بنایا جاتا ہے۔ لیکن اب صحافیوں سے بھی خوف زدہ ہونے لگی ہے یہ حکومت۔ آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ مناظر آپ کے سامنے ہیں، اگر آپ دیکھیں کیمرے وغیرہ آپ کے سامنے، اور اگر آپ سامنے دیکھیں کیمرہ میں ذرا آگے گا کہ بستر بند گاڑی تک بھی آگے آ چکی ہے اور پیچھے ایک بہت بڑی تعداد پولیس کی ہے، جو اس وقت صحافی ایک گیرہ تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آگے پولیس کی ایک بہت بھاری نفری ہے۔ اعلامیہ یہ ہے کہ پہلے حکومت لیفٹ ونگ کے لوگوں سے ڈر کرتی تھی، لیکن اب ناظرین کرام صحافیوں سے بھی خوف زدہ ہونے لگ گئے ہیں۔ کچھ صحافیوں سے بھی بات کریں گے، لیکن یہ بڑا شرم کا مقام ہے کہ اس وقت بولنے کی جسارت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو غائب کر لیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پابند سلاسل کر لیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے جس کے خلاف پی کیک کے خلاف ناظرین کرام تمام صحافی یہاں پر موجود ہیں۔ صحافیوں سے بات کریں گے اور آگے کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے چلیں جناب۔ ہم یہ سنتے تھے کہ بول کے لب عذاب ہیں تیرے، اب عذاب ہی ہیں۔ پہلے آزاد تھے، اب عذاب ہو چکے ہیں۔ کوئی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ حکومت کیا واقعی میں صحافیوں سے بھی اتنا خوفزدہ ہو چکی ہے؟ پیچھے بستر بند گاڑیاں، پولیس کی بھاری نفری، کیا ہو رہا ہے اس وقت ملک میں؟ یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ صحافیوں سے کتنے خوفزدہ ہے؟ یہ حکومت ہر پاکستانی سے خوفزدہ ہے، کیونکہ جس حکومت کی جڑیں عوام میں نہ ہونا تو وہ عوام سے، صحافیوں سے، وکلاء سے، تاجروں سے، کسانوں سے، سب سے خوفزدہ رہتی ہے۔ یہ سیاہ قانون بنا کے اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو، صرف صحافیوں کو نہیں، 24 کروڑ عوام کو اس ملک کی بے لگام اسٹیبلشمنٹ، بے لگام اشرافیہ، بے لگام ایجنسیاں اور پولیس کے سامنے پھینک دیا ہے کہ ان کو نوچو، ان کو مارو، ان کو اٹھا لو، 3 مہینے غائب کر دو، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، نہ عدالتیں ہیں، نہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو جو کچھ اس سے پیکا ایکٹ کے ذریعے کیا گیا ہے، اگر یہ صحافی نہ نکلیں، احتجاج نہ کریں، یہ پوری قوم کی آواز ہے یہاں پہ، پوری قوم کی بہاف پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس ملک کی بے لگام ایجنسیاں کسی کو بھی اٹھا لیتی ہیں۔ 1 سال قبل پشاور کے 4 تاجر غائب ہیں، 1 سال میں ان کا پتہ نہیں، چاروں بھائی ہیں۔ اس ملک میں ایک صحافی کو لاہور سے اٹھا لیا، اس نے رپورٹ کیا کہ جو چونا مارا ہے روڈ پر وہ 14 کروڑ لگا دیے۔ تو بھائی سوال کرنے پر اس ملک کی بے لگام پولیس، نان پروفیشنل پولیس، ظالم پولیس کے سامنے دھکیل دیا ہے تمام صحافیوں کے۔ جو بولے گا اٹھا کے تھانوں میں بھیجو، ان کے ویئر ہاؤس میں بھیجو، ان کو اٹھا کے غائب کر دو، جس طرح آپ کو بھی غائب کیا گیا، شاکر روان کو غائب کیا گیا، عمران ریاض کو غائب کیا گیا، پھر مار دو۔ ملک میں آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے بعد اس وقت دنیا بھر میں کل رپورٹ آئی ہے، پاکستان اور سوڈان 2 ملک ہیں جہاں صحافی سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں۔ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ بہت شکریہ رضوان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بینر بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ نامنظور، یہ قتل عام ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی کل بات کی کہ جو اس وقت حالات بن رہے ہیں یہ غیر اعلامیہ مارشل لا نہیں بلکہ یہ مارشل لا ہی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا کہیں گے؟ اس وقت تو مکمل طور پہ آواز دبا دی گئی ہے صحافیوں کی،
آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنا خوف صحافیوں سے بھی کبھی آپ نے حکومت میں دیکھا ہے؟ آگا بھائی یہاں پہ دو ڈائمینشن ہے، ایک تو صحافیوں سے خوف ہے اور ایک اسپیسیفک ایک سیاسی پارٹی سے خوف ہے. تو کیونکہ ہم صحافی ہیں، قلم اور ایک زبان اور آواز کی بات کرتے ہیں، مظلوم قوم کی آواز بنتے ہیں ہمیشہ. اور یہاں پر ایک ڈائمینشن یہ ہے کہ ہمارے ایک اسپیسیفک طاقتور طبقہ ہے، انہوں نے میرے پیچھے ایک اس ٹائم پارلیمنٹ ہے، صرف ایک کھوکھلی دیواریں ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈگ ڈگی کی طرح بجا کے استعمال کرتے ہیں اور ایک اپنی مرضی کے اس دستور میں قانون، اس دستور میں الفاظ کا اضافہ کرواتے ہیں جس سے نہ صرف صحافی بلکہ اب تو خیبر سے کراچی تک کی جو عوام ہے اس کی زبان بندی پر ایک ایسا تالا، موٹا تالا لگایا ہے کہ وہ بول ہی نہ سکے. جو خبر شیئر کرے گا اس میں بھی پرچہ. یار حیرانی کی بات ہے، فیک نیوز ہوتی کیا؟ مجھے یہ بتائیے نا، فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یار آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، جہالت والی انتہا کراس کر چکے ہو. فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہونے. جہاں تک میں سمجھاؤں اس نظام کو فیک نیوز کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ مریم نواز کرپٹ نہیں ہے، ان کی جائیدادیں نہیں ہیں. آگا بھائی فیک نیوز ان کے مطابق وہ ہے کہ جو حقائق میں مبنی ہے، جس چیز کی ان کو تکلیف ہوگی وہ آپ شیئر کریں، وہ میں کروں، وہ رانا عظیم کرے، وہ کوئی بھی لیفٹ رائٹ شیئر کرے گا، وہ اس پہ پرچہ ہوگا اور ایسا پرچہ ہوگا جس کی ضمانت ہماری سپریم کورٹ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. اور یہ سپریم کورٹ میں کیس 2 سے 3 سال سے پہلے نہیں لگتا، یہ آپ کو بھی پتا ہے. اور اس سپریم کورٹ میں کیس کے لیے جو وکیل ہائر ہے وہ نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ میں افورڈ کر سکتا ہوں، وہ کوئی صحافی افورڈ نہیں کر سکتا. اور یہ قانون ہم نہیں مانتے. اور ان سے یہ پوچھیے نا، انہوں نے کہا کہ فیک نیوز پہ پرچہ ہوگا. فیک نیوز کی پہلے ڈیفینیشن کرو. ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے؟ آپ جھوٹے وعدے کرو تو اس پہ کوئی پرچہ نہیں. آپ جھوٹی باتیں کرو. آپ ایسا کریں، اس ایوان میں بیٹھا ہمارے ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے اس کا بھائی، اس کی بھتیجی، اس کے تمام خاندان کے لوگ اگر الیکشن جیت کے آئے ہیں